والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات بلند آواز سے محبت سے پیار سے مسکرا کر ذرا خوش ہو کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا اے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہے تو محفل کو سرور آتا نہیں ہے. جی ذرا جاگ کے اس سے پہلے تو آپ سوئے رہے نا، تو تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دے. ہم قبرستان میں نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. پنجابی شاعر نے حضور سے محبت کا اظہار کیا. جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا اے. سبحان اللہ. جس دل وچ عشق ہے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے. شاعر کہتا ہے میں نور دی عظمت منتا ہاں، میں نور دی عظمت منتا ہاں، پر جدوں ٹریے مدینے نوں قدم قدم تے دور آ جاندا اے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں. حضرات محترم، معزز علماء کرام، قرائے اعظام اور تمام بستی کے برادران ملت،
تمام چھوٹے بڑے بزرگ بھائی گھروں کے اندر سننے والی تمام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے طویل عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ قاری محمد جنزیب صاحب نے کہا جی آپ نے آنا ہے، اور اتفاقی بات ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے غالباً اس مسجد میں مجھے بیان کا موقع نہیں ملا، میری بھی خواہش تھی چلیں ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے یہ بہانے نصیب فرمائے۔ پچھلے سال ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے درمیان ہمارے کئی عزیز رشتہ دار دوست احباب موجود تھے، لیکن اس سال ماہ رمضان المبارک میں وہ ہم سے کئی جو ہیں وہ سے جدا ہو چکے ہیں۔ ابھی کل چودھری صاحب اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے بڑی طویل بیماری گزارنے کے بعد ہم سے جدا ہوئے۔ اس سے قبل میرے بھائیوں سے بھی عزیز بھائی عبد القیوم صاحب جو انتہائی میرے پیارے دوست تھے، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ اس سے پہلے وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی بستان کالا، وہ ان کی فوتگی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی اسی طرح جتنے بھی ہمارے احباب بزرگ جو ہم سے بچھڑ گئے، چاہے وہ کھوڑی سے ہیں، ملی سے ہیں، سراج سے ہیں، ڈھیری سے ہیں، قاری صادق صاحب کی ہمشیرہ فوت ہوئی، اسی طرح ہمارے دفتر میں، اکائی میں، پورے علاقے کے اندر جتنے مسلمان بھی فوت ہو گئے ان سب کے لیے مختصر سی دعا فرما دیں، ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیں۔ عزت نے قرآن مجید کو 22 سال اور کچھ ماہ کے اندر مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل۔ کتنے سال؟ 22 سال اور کچھ ماہ کے اندر جو صورتیں مکہ یا اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئی انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ جو مکہ میں نازل ہوئی انہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی انہیں۔ قرآن مجید عظیم الشان علم و حکمت والی کتاب ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ کتاب ہے جو شروع سے بارہا پڑھی گئی، پڑھی جاتی رہی، اور آج بھی یہ بار بار پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن بار بار پڑھا جائے گا۔ اس کی تلاوت اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی۔ قرآن باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ نوجوانوں، قرآن کے پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ دعا فرما دے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا۔ آمین۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس معاشرے یا جس قوم کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط بنایا اور جوڑ دیا، یقین جانے قرآن کے احکامات پر عمل کیا، قرآن کو سیکھا، پڑھا اور عمل کیا، قرآن کے مطابق چلے، وہ چاہے حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مولوی ہے، پیر ہے، مرید ہے، فقیر ہے، حاجی ہے، غازی، عامی ہے، نمازی ہے، کوئی بھی جس نے قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کیا، زندگی گزاری، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے ان کی دنیا کو بھی اور ان کی آخرت کو بھی شاندار بنا دیا۔ اس قرآن کی شان اور معجزہ اور برکت کیا ہے وہ سن لیجیے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے، یہ قرآن اپنے سے وفا کرنے والے کے لیے قبر میں سفارشی بن کر سامنے آ گیا، اور صرف قبر میں نہیں، محشر کے میدان میں بھی
یہ قرآن سفارشی بن کر کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر قرآن کی برکت کا اندازہ کیجیے، اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہے. جو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کو سنتے ہوئے فوت ہو. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا، کوشش بھی نہیں کی، قرآن کو پڑھا بھی نہیں، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. حالانکہ میری اور آپ کی زندگی کے تمام پریشانیاں، ٹینشنیں، مسئلے، جتنے بھی معاملے، ان تمام کا حل اور نچوڑ اللہ نے قرآن بند کر کے، قرآن میں بند کر کے میرے اور تیرے ساتھ کیا. اب یہ میرا اور تیرا ایمان ہے کہ ہم قرآن پر کتنا یقین کرتے ہیں یا کتنا نہیں کرتے. سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ تو بیمار ہے نا، تو اگر بیمار ہے قرآن پر پڑھ، قرآن اللہ تجھے شفا عطا. اگر تو کسی الجھن کا شکار ہے، قرض کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ ہے، قرآن پڑھ، اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما دے. اگر تو رزق کی تنگی کا شکار ہے، رب کعبہ کی قسم یقین کے ساتھ قرآن پڑھ، اللہ رزق کے دروازوں کو تیرے لیے کھول دے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. آج اس مجلس میں نے آپ کو بڑا آسان سے ایک پیغام دینا. میری گل تو سمجھنے کی کوشش کرو گا اور میری توجہ میری طرف کرو. میں نے آپ کو بڑا مختصر اور بڑا آسان سا میں نے آپ کو ایک پیغام دینا کہ قرآن کی شان کتنی ہے، کتنی شان والی کتاب اللہ نے میرے اور آپ کے پاس، میرے اور تیرے لیے بھیجی ہے. ہم کم ظرف کتنے ہیں اور خوشبخت کتنے ہیں کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا نچوڑ بزرگوں نے بھی نکالنا ہے، نوجوانوں نے بھی نکالنا ہے، بوڑھوں نے بھی، بچوں نے بھی نکالنا ہے. کتنی شان والی کتاب اللہ نے میرا اور تیرا چاہ دی تھی، کتنی شان والی کتاب. وہ شان علی میں قرآن سے نام نظر. اس پیغام کا اپنے نوٹ کرنا ہے، اس سے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرنا. توجہ ہے؟ آپ کھڑا کر لو جرا، توجہ کرو گے. جزاکم اللہ. اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب، سب کے استاد، آپ کے بھی استاد، میرے بھی سب کے استاد یہاں پر تشریف فرمائے. ان کے سامنے خطابت کا بیان کرنا یا چھاڑنا یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. نانا میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں. بڑے علماء تشریف فرمائے، قاری یعقوب صاحب، قاری خورشید انور صاحب اور قاری گلزمان صاحب، مولانا منظور صاحب اور میرے عزیز قاری چمزید صاحب. اندر آ گئے، آپ یہ اندر آ گئے. جب میرے سونے نبی کا نام ہے تو کیسے کیا کہنا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد، جب میرے نبی کا ذکر آئے محبت سے مسکرا کر کے دیا کرو صلی اللہ. آپ یہاں اپنی مسجد میں بیٹھ کر سونے والی کملی والے پہ درود پڑھتے ہو. رب ذوالجلال کی کبریائی کی قسم، میرا باپ پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے پڑے ہوئے درود کو سونے مصطفیٰ تک پہنچا دیتے. جناب محمد شاعر کیا کہنے والا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا
نہیں ہے مگر، آپ بھی ذرا میرے ساتھ کہہ دیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تو بات آگے چلے گی، تقریر آپ نے کروانی، سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور میرے ساتھ بھی چلنا ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ محمد مدینے میں۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید، میرے بھائیوں دنیا میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، قیامت کی صبح تک بھی کتابیں آتی رہیں گی، لیکن رب ذوالجلال کی کبریائی کی قسم دنیا کی ساری کتابوں کو جمع کر لیا جائے، قرآن کی شان و عظمت کا مقابلہ بولے نہیں کر سکتی۔ آپ میں تجھے بتاؤں قرآن کی عظمت کا واقعہ، میرے بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا، جس مقام اور دھرتی پر قرآن نازل ہوا وہاں کے لوگوں میں بولی جانے والی زبان بھی عربی ہے۔ کیا ہے؟ عربی ہے، لوگ بھی عربی ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا، اور جناب والا جس سونے نبی کے سینے مبارک پر قرآن نازل ہوا وہ سونا نبی بھی بولے، وہ نبی بھی عربی ہے، زبان بھی عربی، وہاں کے لوگ بھی عربی، قرآن بھی عربی۔ ایک دن چند صحابہ میرے پاک نبی کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، اور جناب والا بڑے بڑے شاعر آنے والے، بڑے بڑے ادیب آنے والے، مکہ سے باہر والے شاعر بھی آئیں گے، مکہ کے اندر والے بھی بڑے بڑے شاعر اور ادیب، پروفیسر دانشور لکھنے والے لکھاری، پھر کیا ہوگا؟ یہ مکہ میں آئیں گے اور اپنے اپنے کلام لکھیں گے، اپنے اپنے شعروں کو کاغذ پر لکھ کر پھر کیا کریں گے؟ بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیں گے، اور پھر ایک دن مقرر کیا جائے گا، اس دن مکہ کے تمام شعراء، تمام دانشور، تمام بڑے بڑے پروفیسر، تمام لکھنے والے جمع ہو جائیں گے، صرف مکہ کے نہیں ہوں گے بلکہ مکہ سوائے پورے عرب کے بڑے بڑے شعراء جمع ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مقابلہ ہوگا، یہ سارے میں سے چند مقرر ہو جائیں گے اور ایک کونے سے کلاموں کو چیک کرنا شروع کریں گے، اور جناب والا شعروں کو دیکھیں گے، نظم و نثروں کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، غلطیاں نکالی جائیں گی، پوری کام چھانٹ کرنے کے بعد جو کلام انہیں پسند آئے گا اسے عزت اور اکرام کے ساتھ انعام دیا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، آپ بھی ہمیں کوئی سپارہ قرآن کا یا کوئی سورت یا کوئی جناب والا آیت لکھ کر دے دے، ہم بھی اسی دیوار کے ساتھ لگا دینا چاہتے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے جب وہ عالم کے بڑے بڑے مشہور شاعر آ جائیں گے اور تمام کلاموں کو دیکھا جائے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے
کہ جب وہ آ کر بیت اللہ کی دیوار پر سارے اشعار کو دیکھ رہے ہوں گے، انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا کر کلام پسند آتا ہے، یا میرے پاک پروردگار کی زبان سے نکلا رب کا کلام پسند آتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ یا ہمیں کوئی سپارہ لکھ دیں یا کوئی سورت لکھ دیں یا کوئی آیت لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بلا لیا حضرت علی، اے علی لکھو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور پاک نے قرآن کی سب سے یہ چھوٹی سورت لکھوا کر صحابہ کو دے دی۔ وہ صحابہ بیت اللہ کی دیوار کے سامنے جا کر قرآن کی سورت کو لٹکا دیا، اور دنیا کے لوگوں، آخر وہ دن بھی آ گیا، اس دن میں بڑے بڑے شاعر بھی آ گئے، مکہ والے بھی آ گئے، اور مکہ سے علاوہ عرب کے بڑے بڑے مشہور شعراء آ گئے۔ مقابلے کا وقت شروع ہو گیا، ایک طرف سے مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ شاعر جو ہے اور لوگوں کے کلام کو دیکھ رہے، پڑھ رہے، چلتے 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 جب پاک قرآن کی سورت پر آ جاتے، اور قرآن کو جب انہوں نے قرآن کو دیکھا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ بار بار پڑھ رہے، آنکھیں پھٹی رہ گئی، حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے، یا رب کس کا کلام ہے؟ اور دنیا کے شاعروں کے کلاموں میں غلطیاں نکالتے نمبر لگاتے جب قرآن کی آیت پر آ گئے، قرآن کی سورت پر آ گئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ او کہتا والو، قرآن کی یہ وہ سورت ہے جس میں میرے پاک پروردگار نے سونے مصطفیٰ کی تعریف فرما دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ بار بار پڑھ رہے، پھر پہلی لائن کو پڑھ رہے، دوسری کو پڑھ رہے، تیسری کو پڑھ رہے، غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے، لیکن غلطی نہیں نکل رہی، نمبر لگانے کی کوشش کر رہے، لیکن نمبر نہیں لگا سک رہے۔ آخرکار اس پورے وفد نے پوچھ لیا، کیوں نہیں نمبر لگا رہے، کیوں نہیں غلطیاں نکال رہے؟ بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا، ہم نے اسے پڑھا، بار بار پڑھا، اونچی آواز میں بھی پڑھا، آہستہ آواز میں بھی پڑھا، لیکن بار بار پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے، یہ کلام جو لکھا ہوا ہے، یہ جو چند سطروں کا کلام لکھا ہوا، یہ غلطیوں سے پاک ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے، غلطیوں سے آلہ ہے، اور ہم یہ فیصلہ کرنے لگے، واللہ ما ھذا قول البشر، ہمیں رب الجلال کی کبریائی کی قسم، ہم نے اسے بار بار پڑھا ہے، بار بار پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم، یہ کسی انسان کا لکھا کلام نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آپ کے سوچ کو جگانے کے لیے تورات انجیل زبور بھی، تو
کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات. تورات انجیل زبور بھی ہے، پریشانی قرآن کے کیا کہنے. ابھی یہ جو جمعہ ہے حضرت نے انجیل زبور بھی ہے، پریشانی قرآن کے کیا کہنے. پریشانی قرآن کے کیا کہنے. انبیاء رسول طور بھی ہیں جنہیں رب نے خلیل کہا، کلیم کہا. سبحان اللہ. تسا دیتے اور بھی ہیں جنہیں رب نے خلیل کہا، کلیم کہا. جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس پاک انسان کے کیا کہنے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میرے رب نے نازل فرمایا. کس نے نازل فرمایا؟ رب نے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن پاک کو نازل کرنے والا کون؟ بلند آواز سے. قرآن پاک کو نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے نازل کیا ہے اور وہی حفاظت کرنے والے. شاعر کیا کہنے لگا جی؟ وہ امتحان لینے والے شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو بار بار پڑھا، اول تاخر پڑھا، ہم نے اس کلام کو بار بار پڑھا، نمبر دینے کی باری آئی، ہم اس نتیجے پر پہنچے اتنے پاک کلام کو نمبر دینا توہین ہے. ہماری سوچ سے بھی یہ اعلیٰ ہے، تخیلات سے بھی اعلیٰ ہے، بلندیوں سے بھی اعلیٰ ہے، زمین و آسمان سے بھی اعلیٰ ہے. آخری جملہ فرمایا واللہ ما ھذا قول البشر. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہہ رہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہے. او مسلمانوں، کتنی عظیم شان کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے. اس سے منہ نہ پھیرا کرو، اس سے فائدہ اٹھایا کرو، اسے سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بڑی فائدے والی کتاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رب کا قرآن کہہ رہا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. اس کے فائدے کیا ہے؟ ذرا فائدے دیکھیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے یہ کتاب ہدایت کی طرف بلاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کتاب لوگوں کو خوشخبریاں یعنی کہ بشارتیں سناتی ہے. او کہتا کہ مسلمانوں اب قرآن کسے خوشخبریاں دے رہا ہے؟ کیا سود کھیلنے والوں کو، کیا جناب والا مسجدیں بے آباد کرنے والوں کو، کیا قرآن زکات نہ دینے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے؟ نا کیا قرآن زنا کرنے والوں کو، واٹس ایپ والی نسل کو، کیا کس کو قرآن خوشخبری دے رہا ہے؟ اور شادی بیاہ کے اندر ٹنگریوں گھسروں کو نچانے والوں کو نانا قرآن کسے خوشخبری دے رہا ہے؟ میں تجھے بتاؤں رب کا قرآن بتا رہا ہے الذین
الذین یعملون الصالحات. اللہ انہیں خوشخبری دے رہا، قرآن اسے خوشخبری دے رہا جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے. سبحان اللہ. مکہ والوں نے جب یہ سنا کہ عرب والے شاعر قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن کی جناب والا قرآن کو بلندیوں سے بھی اعلیٰ ہونے کے بارے میں کچھ خبریاں سنا رہے، پریشان ہو گئے. کہنے لگے نا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے. اچھا بھائی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کہ یہ محمد اپنے پاس سے قرآن بنا کر جو ہے جملے بنا کر شاعری بنا کر پھر یہ اسے قرآن کا نام دینا. جب حضور السلام نے یہ بات سنی پریشان ہو گئے. میرے رب نے فرمایا کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات میں بتاتا ہوں، ان تک پہنچانا تیرا کام ہے. اللہ نے فرما دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اے میرا نبی، جب یہ تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پلے سے بناتا ہے، انہیں بتا جس طرح میں قرآن بنا رہا ہوں تم بھی اسی طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ. فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا. اگر پورا قرآن اس جیسا بنا کر نہیں لا سکتے تو کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور پھر میرے نبی نے خود، میرے رب نے خود ہی بتا دیا، او میرا نبی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. میرا نبی اگر یہ بار بار پیدا ہو کر قیامت کی صبح تک الٹے لٹک کر بھی کوشش کر لے، یہ قرآن کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کتنے خوش بخت ہیں اور کتنے کمزور ہیں، اس کا فیصلہ اور نتیجہ آپ نے نکالا. کتنی عظیم شان کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. آج میرا اور آپ کا یہ حال ہے. سننا میرے بھائیوں، آپ جتنے بھی حضرات مسجد میں تشریف فرمائے، چاہے اندر والے یا باہر والے، آپ میں سے ہر آدمی زندگی کے کسی نہ کسی معاملے یا شعبے میں پریشان ہے. ایسے نہیں جی، کسی کو قرض کا معاملہ ہے، کسی کو رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، کسی کو بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے گھر کے اندر مسئلے، کسی کا ڈوٹی کا تنازع، کسی کا گاڑی کا تنازع، کسی کا بزنس اور کاروبار کا تنازع، کسی کا تھانہ اور کچہری کا تنازع. ہر آدمی اپنی زندگی میں پریشان ہے اور دکھی ہے اور جناب والا سوچ میں ہے کہ ہم کیا کریں. کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون کی نیند سونا بڑا مشکل ہو گیا، نفرتیں عام ہو گئی ہیں، لڑائیاں عام ہو گئی ہیں، اور جناب والا کسی طرف سے سکون نہیں مل رہا. اور سکون کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ الٹے ٹیڑھے کام کر رہے ہیں، الٹے ٹیڑھے کام کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپے تو آنے لیکن زندگی میں سکون نہیں آیا. گولیاں لے کر کھا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی نیند نہیں آتے، تب بھی سکون نہیں آتا، پھر بھی جناب والا بے سکونے رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں میں ایک چیلنج دینے لگا ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرض والا مسئلہ حل ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ تمام دکھ، یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط بنا لو، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو. جب تیری زندگی میں قرآن آئے گا، رب الجلال کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے قرآن پروردگار تیری خانگی اور اجتماعی زندگی میں امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اللہ اکبر. جی میرے بھائیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں ملیں گی. کن کو؟ الذین یعملون الصالحات، انہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں. اور لہم اجر، کس طرح ان لہم اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اب اجر کیا چیز ہے؟ اجر میں عزت ہے، اجر میں